آپ کی احادیث سے مبارکہ کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے کفر و شرک سے پاکیزگی قرار دیا ہے، نماز کو تمہارے لیے تکبر سے دوری قرار دیا ہے، زکوٰۃ کو تمہاری روح کی پاکیزگی اور رزق کی زیادتی قرار دیا ہے، روزے کو تمہارے خلوص کی استواری پر برقراری قرار دیا ہے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے حج کو قرار دیا ہے، عدالت کو دلوں کو نزدیک کرنے کے لیے قرار دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری ایک حدیث میں ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان رسالت کی اطاعت کو معاشرے کے نظام کی حفاظت کے لیے اور امامت ائمہ معصومین علیہ السلام کو اختلاف سے بچانے کے لیے قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو اسلام کے لیے عزت اور کافروں منافقوں کے لیے سبب ذلت و رسوائی قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو معاشرے کی اصلاح کے لیے قرار دیا ہے، اور والدین کے ساتھ نیکی کو اپنی ناراضگی کے لیے ڈھال قرار دی ہے، صلہ رحمی کو سبب بلندی و طول عمر قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس